بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نیا سال محرم الحرام شروع ہو گیا ہے۔ آپ سب کو محرم الحرام کا نیا سال مبارک، اور اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہم سب کے لیے خیر و عافیت، خیر و برکت والا لے کے آئے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے جتنی بھی پریشان حال ہیں، پریشانیوں سے دو چار ہیں یا پھر مشکلات کا شکار ہیں، غموں کا شکار ہیں، ہم سب مسلمانوں کو غموں سے نجات دلائے اور سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج جمعرات کے دن میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں، جو کہ آپ ایک بار کرو گے تو آپ کے سارے جو بھی غم ہیں، مشکلات ہیں، اگر آپ رزق کے لیے کرنا چاہتے ہو تو رزق کے لیے بھی کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں سکون ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، خواہ آپ کا کوئی سا بھی مسئلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، یا آپ سالوں سے کوئی حاجت مانگ رہے ہیں، کوئی سا بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی سا بھی، آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارگاہ الہی سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بارہا آزمودہ ہے یہ وظیفہ، بس آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے فیض پایا ہے، کوئی بھی نامراد نہیں لوٹا یہ وظیفہ کرنے کے بعد۔ تو آپ کو کیسے فیض نہیں ملے گا، آپ کی مرادیں کیسے قبول نہیں ہوں گی اس وظیفے کے بعد؟ پھر عمل میں ہی کوئی کمی بیشی رہ جائے گی کہ جس سے آپ کی مرادیں قبول نہیں ہوں۔ آپ کو جیسے وظیفہ بتایا جائے گا آپ نے بالکل اسی طرح اتنی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور پورے یقین اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے جیسے آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور چلتے پھرتے آپ استغفار اللہ کا ورد اپنی زبان پہ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے ہم، تب مانگنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، ہمارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو استغفار اللہ پڑھنے سے وہ ایسے مٹ جائیں گے کہ جیسے کوئی گناہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ بشرطیہ کہ آپ سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفے کے لیے باوضو ہو جانا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہترین ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں کر سکے تو آپ کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ منہ کر کے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کے بعد آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی جو ہم درود نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سب سے فضیلت والا درود یہی ہے، تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو، درود شریف کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کر دینا ہے پڑھ کے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک یا رزاق کو، یا رزاق کو، یا رزاق کو، یا رزاق کو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے یا رزاق کو پڑھ لینا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک یا سلام، یا سلام، یا سلام، یا سلام، یا سلام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100، ایک تسبیح آپ نے یا سلام کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو کو آپ نے بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں تو بہت بہترین ہے،
کیونکہ یہ جب ہم ہاتھوں پہ کرتے ہیں تسبیحات تو یہ ہماری قبر میں روشنی کا باعث بنیں گے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ہمارے حق میں۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، ہر کسی کو یاد ہے، بچے بچے کو زبانی یاد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے 129 ٹائم، 129 ٹائم، 129 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب یہ سورہ کوثر پڑھ لو تو پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اپنے وظیفے کو مکمل کر لیا۔ پھر آپ نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کربلا کی حرا میں پیش کرنا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدائے کربلا کے نام لے کے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری حاجات، اپنی ساری مشکلات، غموں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کو آپ نے واضح بتانی ہے، جس وجہ سے آپ پریشان ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے کھول دینا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، کھولنے والا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجات کو، ساری مشکلات کو ختم کر دے گا اور حاجات آپ کی ساری قبول کر لے گا، غموں سے نجات دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفے کی اجازت سب کو ہے، چھوٹے بڑے سب کر سکتے ہیں پاک حالت میں۔ وظیفہ کوئی بھی کرنے کے بعد آپ 10 یا 20 روپے صدقہ دے دیا کریں، جتنا کہ آپ کی استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی تمام حاجات قبول کرے، غموں سے نجات دلائے، مفلسی تنگ دستی دور کرے، بیماریوں سے نجات دلائے، اور ہم سب کے لیے حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔